میں خاموشی سے اماں ابا کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ اندر سے آتی آوازوں کو سننا میرا روز کا کام تھا۔ میں ہر رات اماں کے سامنے سونے کا ناٹک کرتی تھی، اور پھر جب اماں کمرے میں جاتی تو میں جا کے دروازے سے کان لگا کے کھڑی ہو جاتی، اور کچھ ہی دیر کے بعد مجھے وہ آوازیں سنائی دینے لگتی جنہیں سن سن کر میں بڑی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے اماں پہ بھی حیرت ہوتی کہ اماں روز روز یہ سب کچھ کیسے برداشت کر لیتی ہیں۔ میں 15 سال کی ہو رہی تھی، اور ان 15 سالوں میں جو کچھ میں نے اپنے ماں باپ کے درمیان ہوتے دیکھا تھا، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ چھپ چھپ کے دیکھا تھا، اس نے میرے دل کی دنیا کو بالکل ہی تہو بالا کر دیا تھا۔ میرے دل میں جو جذبات کم عمری میں ہی پنپ چکے تھے وہ شاید ساری زندگی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ابھی بھی میں دروازے کے باہر کھڑی ان آوازوں کو غور سے سن رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوچ رہی تھی کہ میری اماں مر کیوں نہیں جاتی۔ مجھے لگتا تھا میری ماں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ وہ روز روز یہ سب کچھ برداشت کرتی ہیں۔ کیوں ابا کو ایک رات بھی اماں پہ رحم نہیں آتا؟ کبھی میں سوچتی تھی کہ اماں گوشت پوشت کے بجائے کسی دھات سے بنی ہوئی ہیں، جنہیں نہ تکلیف ہوتی ہے نہ تھکان۔ صبح سے لے کے رات تک میں اماں کو گھر کے کاموں میں مصروف دیکھتی۔ وہ دادی کے طعنے سنتی، نندوں کی زبان کو برداشت کرتی، ساتھ ہی سب کی مرضی سے گھر کے سارے کام کاج کو بھی نمٹاتی، اور پھر رات کو جب مجھے سلا کے وہ ابا کے پاس کمرے میں جاتی تو وہاں ابا کی منمانیوں کو جھیلنے پہ بھی مجبور ہو جاتی۔ اور یہی وجہ تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ اماں کے لیے زندگی سے زیادہ تو موت آسان ہے۔ مجھے تو اپنی اماں کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اماں نے مجھے وقت ہی کہاں دیا تھا۔ وہ سارا وقت گھر والوں اور گھر کے پیچھے ضائع کرتی۔ انہوں نے 2 گھڑی کبھی مجھ سے بیٹھ کے سکون سے بات نہیں کی تھی۔ میں اماں سے بات کرنے کے لیے کھڑی ہوتی تو اماں بالکل بے دہانی سے میری بات سنتی، پھر کہتی گڑیا بعد میں بات کرنا، ابھی میں مصروف ہوں۔ یہی سنتے سنتے میں 13 سال کی ہو گئی، لیکن میری ماں کی مصروفیت ختم نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں تھا کہ اماں یہ سب کچھ اپنی مرضی سے منتخب کرتی تھی۔ کئی بار اماں میرا ہاتھ پکڑ کے نانی کی دہلیز پہ گئی تھیں، لیکن نانی کا ہمیشہ ایک ہی جملہ ہوتا تھا، شوہر اگر جوتے میں رکھ کے دال بھی دے تو بھی کھا لینی چاہیے۔ شوہر کے گھر کی دال کسی شاہی پلاؤ سے کم نہیں ہوتی۔ تو ذرا ذرا سی بات پہ میری دہلیز پہ آ جاتی ہے۔ ہم نے تجھے رخصت کر دیا ہے، اب تجھے اسی گھر میں ساری زندگی گزارنی ہے، اس لیے اپنے مسئلے لے کے یہاں نہ آیا کر۔ میں نے اس سے بھی زیادہ مشکل زندگی کاٹی ہے، تو پھر عیش کر رہی ہے۔ نانی ہمیشہ یہی 2-4 جملے اماں کو کہہ سناتی، اور پھر زبردستی اماں کو واپس ابا کے گھر بھیج دیتی۔ اور پھر جب میں اماں کے ساتھ واپس لوٹتی تو میری دادی اماں کا خوب مذاق اڑاتی، اور پہلے سے بھی زیادہ اماں پہ ستم ڈھانے لگتی۔ پھر اماں نے نانی کے گھر جانا ہی چھوڑ دیا۔ کبھی کبھی میں اماں کو تنہائی میں آنسو بہاتے دیکھتی، وہ خاموشی سے آنسو بہا کے انہیں خود ہی پونچھ بھی لیا کرتی، اور پھر وہیں سے سب کی خدمتوں میں مصروف ہو جاتی۔ اس لیے میرے من میں یہ بات بار بار چلتی رہتی کہ اماں زندہ ہی کیوں ہے۔ کبھی کبھی مجھے اماں پہ غصہ بھی آتا تھا کہ اتنا ڈھیٹ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے کیا؟ ہر رات اتنی مار کھانے کے بعد ابھی تک میری اماں مری کیوں نہیں تھی؟ اور پھر ایک دن سچ میں میری اماں مر گئی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ وہ میرے لیے کیا تھیں۔ ان کے ہوتے ہوئے میرے ابا اور دادی نے کبھی مجھے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اماں کے مرتے ہی مجھے اماں کی جگہ دے دی گئی۔ اماں جو بھاگ بھاگ کے گھر کے سارے کام کرتی تھیں، اب وہ سب کام میرے سر پہ ڈال دیے گئے، اور مجھے دھیرے دھیرے یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ اماں کا ہونا میرے لیے کتنی بڑی نعمت تھا۔ اماں کے مرنے پہ جب نانی ہمارے گھر آئیں اور آنگن میں رکھی ہوئی اماں کی میت دیکھی تو بری طرح بین ڈالنے لگی، اور مجھے نانی کو دیکھ کے خار آنے لگی۔ دل چاہا نانی کے بال پکڑ لوں، پوچھوں کہ جب اماں تمہارے پاس آتی تھیں تو تم نے اماں کی بات کیوں نہیں سنی؟ ابا کی مار سہ سہ کے میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، اور میری نانی اب دنیا دکھاوے کو 8 آنسو بہا رہی تھی۔ اماں کی میت پہ بیٹھ کے میں نے خود کو پہلی بار
کچھ محسوس کرتے پایا۔ وہ دکھ جو مجھے ساری زندگی محسوس نہیں ہوا تھا وہ اب محسوس ہو رہا تھا جب میری ماں چلی گئی تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ میرے لیے شادی بالکل موت جیسی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شادی کا مطلب وہی ہے جو میں نے ساری زندگی دیکھا ہے، میرے ابا کا ماں کو پیٹنا، دادی اماں کا اماں کو تانے دینا، ہر کام میں کیڑے نکالنا۔ اماں کے جانے کے بعد جب میں نے گھر سنبھالا تو مجھے پتہ چلا کہ میری ماں دن رات کس اذیت کو جھیلتی تھی۔ ہمارے آنگن کا ٹوٹا ہوا کچا صحن تھا، اس پہ جھاڑو یا پونچا لگانا انتہائی مشکل کام تھا، لیکن میری دادی میرے سر پہ کھڑی ہو جاتی اور ان چھوٹے چھوٹے سیمنٹ کے ٹکڑوں پر زبردستی پوچا لگواتی۔ کچھ گندا رہ جاتا تو مجھے بالوں سے پکڑ لیتی، پھر ابا کے آنے کے بعد ابا سے میری شکایت کرتی۔ ابا کو غصہ نکالنے کے لیے اماں تو ملتی نہیں تھی، اس لیے ابا دادی کی بات سن کے سارا غصہ مجھ پہ نکالتا اور میں اسی مار پیٹ کا شکار ہوتی۔ دھیرے دھیرے میرے اندر غصہ اور ضد بڑھتی چلی گئی۔ میں نے 10ویں جماعت بھی سرکاری اسکول سے پاس کر لی تھی، اس لیے اب مجھے آگے پڑھنا تھا، مگر دادی نے صاف انکار کر دیا کہ آگے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر داری سیکھو اور اپنے گھر جاؤ۔ دادی میرا رشتہ تلاش کر رہی تھی اور مجھے کسی صورت شادی نہیں کرنی تھی۔ یہی بات میں نے صاف لفظوں میں دادی سے کہی تو وہ مجھے برا بھلا کہنے لگی کہ اپنی ماں پہ گئی ہے، زبان درازی کرتی ہے، خبردار جو میرے سامنے زبان کھولی تیری چٹیا پکڑ کے گھر سے باہر کھڑا کر دوں گی۔ میں نے رشتہ دیکھ لیا ہے، جلد ہی وہ لوگ آنے والے ہیں۔ یہ سن کر میرے اندر بغاوت نے جنم لیا اور میں نے 15 سال کی عمر میں خود اپنے گھر کی دہلیز کو پار کیا اور ایک ہاسٹل میں جا کے قیام کر لیا۔ کچھ پیسے میں گھر سے لے کے نکلی تھی، انہی پیسوں سے میں نے کالج میں داخلہ لے لیا، ساتھ ہی چھوٹی موٹی نوکریاں تلاش کر کے زندگی گزارنی شروع کر دی۔ قسمت نے میرا ساتھ دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد میں اپنی چھوٹی خالہ سے ٹکرا گئی جو شادی ہو کے ایک اچھے گھر میں گئی تھی، لیکن ابا کی بدولت ہمارا ان سے ملنا جلنا ممکن نہیں تھا۔ چھوٹی خالہ کی اور میری ماں کی قسمت ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ میری چھوٹی خالہ نے جب مجھے یوں رلتا ہوا پایا تو وہ مجھے اپنے گھر لے گئیں، اپنے سینے سے لگایا، کہنے لگیں کہ میں تو تمہیں بہت پہلے اپنانا چاہتی تھی، لیکن تمہارے باپ نے ہمیشہ مجھے دروازے سے بھگا دیا۔ چھوٹی خالہ نے مجھے نہ صرف اپنے گھر میں جگہ دی بلکہ مجھے پڑھانے میں بھی مدد کرنے لگی۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھتی تھی کہ تمہیں آگے کیا پڑھنا ہے، اور میں سوچ کے رہ جاتی تھی۔ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا چاہیے، اور پھر 12ویں جماعت پاس کرنے تک مجھے اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ مجھے آگے ایک وکیل بننا تھا۔ مجھے لوگوں کی اور اپنی آواز بننا تھا۔ میں دوسروں کے حق کے لیے لڑنا چاہتی تھی۔ میں نے ساری زندگی ظلم ہوتے دیکھا تھا، اب میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے وکیل بننا چاہتی تھی۔ میری چھوٹی خالہ نے جب میری بات سنی تو مسکرا دی، کہنے لگیں ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چھوٹی خالہ کا اپنا ایک ہی بیٹا تھا جو امریکہ جا چکا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے بالکل بیٹی کی طرح پالا پوسا، پڑھایا، یہاں تک کہ وکالت کی ڈگری دلوانے کے لیے مجھے لاء کالج میں ایڈمیشن دلوا دیا۔ وہیں میری پہلی ملاقات شہرام سے ہوئی۔ شہرام لاء کالج میں میرا سینئر تھا، کبھی کبھار میں اس سے مدد لینے کے لیے اس کے پاس آ جایا کرتی تھی۔ وہیں سے ہماری دوستی کی ابتدا ہوئی۔ وہ بہت ہی پڑھا لکھا سلجھا ہوا لڑکا تھا، امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا۔ ایک پروفیسر کے توسط سے پہلی بار میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، اور پھر دھیرے دھیرے ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ دوستی کب محبت میں تبدیل ہوئی مجھے خود بھی خبر نہیں ہوئی۔ شہرام کی لاء کی ڈگری مکمل ہوئی تو اس کا کالج آنا ختم ہو گیا، البتہ میرا آخری سال ابھی باقی تھا۔ میں شہرام سے ملنے کبھی اس کے دفتر چلی جاتی، کبھی وہ مجھے خود ہی کہیں لنچ وغیرہ پر لے جاتا۔ یوں ہی ہماری محبت کی کہانی آگے بڑھتی چلی گئی، اور پھر ایک دن شہرام نے مجھے پروپوز کر دیا۔ میں اس دن اندیشوں میں گھر گئی، کیونکہ میں نے بہت عرصہ پہلے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔
میں نے شہرام کو ہاں کہنے کے بجائے اسے سوچنے کے لیے وقت لے لیا۔ میں واپس گھر چلی آئی۔ سارا وقت میرا سوچوں میں نکل گیا، سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر خالہ نے مجھے پریشان دیکھا تو کہنے لگیں کہ کیا بات ہے دعا، کیوں اس قدر پریشان ہو؟ پھر خود ہی تیل کی بوتل لے کے میرے بالوں میں تیل ڈالنے لگیں، ساتھ ساتھ باتیں کرنے لگیں۔ میں خالہ سے دل کی ہر بات شیئر کرتی تھی، انہیں شہرام کے بارے میں بھی خبر تھی، اس لیے میں نے بے جھجک ہو کے انہیں شہرام کے پروپوزل کے بارے میں بتا دیا، جسے سن کے خالہ بے انتہا خوش ہوئیں۔ کہنے لگی اس سے اچھی بات بھلا اور کیا ہو سکتی ہے؟ تم نے فوراً ہاں کیوں نہیں کہا؟ تم بھی تو اس سے محبت کرتی ہو۔ خالہ کو میرے جذبات کا اچھی طرح سے علم تھا۔ میں نے گردن موڑ کے پیچھے کرسی پہ بیٹھی خالہ کو دیکھا اور بس دیکھتی رہ گئی۔ خالہ نے مجھے یوں خاموشی سے خود کو تکتے پایا تو کہنے لگی کیا ہوا ہے دعا، کیا سوچ رہی ہو؟ کہ تمہیں شہرام پسند نہیں ہے؟ میں نے خاموشی سے اپنی ہتھیلیوں پہ پھیلی لکیروں کو دیکھا، پھر دھیمے سے خالہ سے کہا، خالہ شہرام تو مجھے بہت پسند ہے، وہ بہت اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، سلجھا ہوا بھی ہے، لیکن جب ماضی کے دریچوں میں جھانکتی ہوں تو دل گھبرا جاتا ہے۔ میرے لیے شادی کا مطلب وہی ہے جو میں نے ساری زندگی اپنے گھر میں دیکھا ہے۔ اماں اور ابا کا رشتہ ساری زندگی میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اور میں ایک ایسے رشتے میں نہیں بندھ سکتی جہاں ہر روز ایک اذیت ناک موت مرنی ہو۔ آنسوؤں کی لکیریں میری آنکھوں سے نکل کے گردن تک پہنچیں اور میں نے کس کے اپنی مٹھیوں کو بند کر لیا۔ خالہ نے میری یہ حالت دیکھی تو جلدی سے مجھے سینے سے لگایا، کیسی باتیں کرتی ہو دعا، ہر مرد تمہارے ابا جیسا نہیں ہوتا، اپنے خالو کو دیکھ لو، میرا کتنا خیال رکھتے ہیں، تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور شہرام تو پھر پڑھا لکھا لڑکا ہے، وکیل ہے، تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں بہت اچھی زندگی دے گا، تم کیوں بار بار اپنے ابا کا خیال ذہن میں لاتی ہو؟ اب ہر کوئی نصیر بھائی جیسا تو نہیں ہوتا نا۔ خالہ کی باتوں نے مجھے سوچنے کے لیے ایک نیا در دیا تھا، لیکن میں یہ فیصلہ اتنی جلدی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے شہرام سے کہا کہ میں سوچ سمجھ کے جواب دوں گی، مجھے کچھ وقت دے دو، فی الحال میری ڈگری مکمل ہونے والی ہے، اس کے بعد میں فیوچر کے بارے میں کچھ سوچوں گی۔ شہرام نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میری بات کا مان رکھا اور مجھے بار بار پریشان کرنے کے بجائے مجھے سوچنے کے لیے وقت دے دیا۔ البتہ میری اور شہرام کی ملاقاتوں میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ میں نے اپنی لاء ڈگری مکمل کی اور پھر میں ایک بہت بڑے وکیل کے ساتھ کام کرنے لگی۔ میں نے عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرنا شروع کیا، خاص کر میں ایسی عورتوں کا ساتھ دیتی جو گھریلو تشدد یعنی ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی تھیں۔ جب میں کوئی کیس جیتتی تھی مجھے لگتا تھا جیسے میں نے اپنی اماں کے لیے کچھ کیا ہو۔ وہ آواز جو بچپن میں کہیں دم توڑ گئی تھی وہ اب پوری طرح دنیا کے لیے کھل کے سامنے آئی تھی۔ مجھے اپنے آپ پہ فخر محسوس ہوتا تھا کہ میں نے اپنے حالات سے ہار نہیں مانی۔ ایسے ہی پورا 1 سال گزر گیا۔ آج بھی میں ایک بہت اہم کیس جیت کے نکلی تھی، جس میں ایک بہت بڑے ذمہ دار کو میں نے سزا دلوائی تھی۔ ڈومیسٹک وائلنس کا یہ کیس خبروں کی زینت بنا ہوا تھا، ہر ٹی وی چینل پہ ہیڈ لائنز پہ میرا ہی نام چل رہا تھا، کیونکہ میں نے ایک بہت ہی طاقتور شخص کے خلاف یہ مقدمہ جیت کے اس کی بیوی کو انصاف دلوایا تھا۔ عدالت سے نکل کے میں واپس گھر کا سفر طے کر رہی تھی جب میرا موبائل فون گنگنا اٹھا۔ آپ سب پہ کیس کرواتی ہیں، مقدمہ لڑتی ہیں، پھر جیت بھی جاتی ہیں، ایک مقدمہ میں نے بھی دائر کروانا ہے۔ دوسری طرف سے شہرام کی آواز گونجی اور میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ جی بتائیے کیا مقدمہ ہے آپ کا؟ میں نے بھی جان بوجھ کے اسے چھیڑا۔ ایک خوبصورت معصوم سی لڑکی نے میرا دل چرا لیا ہے اور اب شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہی۔ میں 1 سال سے اس کا منتظر ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے عمر قید کی سزا سنا دی ہو۔ میں اس کے خلاف مقدمہ درج کروانا چاہتا ہوں اور وہ مقدمہ جیتنا بھی چاہتا ہوں۔ کیا آپ میری طرف سے یہ کیس لڑیں گی؟ شہرام کی بات سن کے میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں نے باہر کے بدلتے خوبصورت مناظر کو دیکھا۔ آسمان پہ بادل چھانے لگے تھے، کسی بھی وقت بارش شروع ہو سکتی تھی۔ شہرام، میں ملنا چاہتی ہوں تم سے۔
میں نے بہت ٹھہر کے ایک فیصلہ لیا اور اب میں اپنا وہی فیصلہ شہرام کو سنانا چاہتی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح جھٹ راضی ہو گیا، کہنے لگا جہاں کہو گی وہاں ناچیز حاضر ہو جائے گا۔ میں نے اسے اپنے آفس میں بلوا لیا، خود بھی میں اپنے آفس پہنچ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی چلا آیا، میرے سامنے کرسی پہ بیٹھا بغور میرا جائزہ لینے لگا۔ ہر نیا کیس جیتنے کے بعد تم پہلے سے بھی زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاتی ہو۔ تمہاری یہی بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ تم نے کبھی زندگی میں ہارنا نہیں سیکھا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ میری تعریف کر رہا تھا، جبکہ میں اس کے چہرے کو پوری طرح کھوج رہی تھی کہ کہیں اس کے چہرے میں میرے ابا کی طرح کا کوئی عکس تو نظر نہیں آتا۔ جب کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے تو شہرام پوچھنے لگا کیا دیکھ رہی ہو؟ پھر اٹھ کے میرے قریب چلا آیا۔ ٹیبل پہ بیٹھ کے اس نے میری کرسی کھینچ کے اپنے قریب کی، میرے دونوں کندھوں پہ مضبوطی سے اپنی انگلیاں جما کے میرے چہرے کے قریب ہوا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے اپنی دہکتی سانسوں کو وہ میرے وجود پہ چھوڑنے لگا۔ اور کتنا ویٹ کرواؤ گی دعا جہانگیر؟ کیا میری محبت میں کوئی کمی نظر آتی ہے تمہیں؟ وہ شکستہ لہجے میں مجھ سے پوچھ رہا تھا، اور میں بس اس کی قربت کو محسوس کر رہی تھی۔ ہر کوئی نصیر بھائی جیسا نہیں ہوتا دعا۔ اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو، ماضی کی یادوں کو اب دفن کر دو۔ خالہ کے جملے میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ میں نے خود شہرام کا ہاتھ پکڑا اور مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا لیا۔ میری اس حرکت پہ وہ ایک دم اچھلا تھا اور پھر اتنی زور سے چلانے لگا کہ میں ڈر گئی۔ کیا ہوا شہرام، کیا کر رہے ہو؟ باہر گارڈز کھڑے ہیں، اندر آ جائیں گے۔ میں نے گھبرا کے اس کے منہ پہ اپنی انگلیاں جمائیں تو اس نے تیزی سے مجھے کس کے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس کے سینے سے لگ کے مجھے احساس ہوا کہ میں آج تک کتنی ادھوری تھی۔ تم نہیں جانتی تم نے مجھے کیسی خوشی دی ہے، کتنا عرصہ میں نے تمہاری اس ہاں کا انتظار کیا ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں دعا، ساری زندگی تمہیں بہت خوش رکھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اس نے فوراً میرے گالوں پہ اپنے لب جمائے اور پھر یہ کہتے ہوئے باہر کی طرف دوڑا کہ میں مما بابا سے بات کرتا ہوں، وہ آج رات کی فلائٹ سے جانے والے ہیں، اس سے پہلے میں تمہاری خالہ کے گھر رشتہ بھیج دوں گا۔ اور پھر وہ ایک پل کے لیے بھی مزید نہیں رکا، بلکہ تیزی سے باہر کی جانب نکل گیا اور میں مسکراتی ہوئی اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ اتنے سالوں میں نے یہ تو سیکھ ہی لیا تھا کہ ہر شخص کو ایک ہی ترازو میں نہیں تولنا چاہیے، اسی لیے میں نے شہرام کا ہاتھ تھامنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور پھر اسی شام شہرام کے والدین نہ صرف رشتہ لے کے آئے بلکہ انہوں نے ہم دونوں کی منگنی بھی کر دی۔ شادی کے لیے 2 مہینے کا وقت رکھا گیا تھا اور یہ 2 مہینے میری زندگی کے حسین ترین دن بن گئے۔ میں نے ہر دن بہت خوشی سے اپنی شادی کی تیاریاں کی۔ شہرام ہر جگہ میرے ساتھ ہوتا، میری پسند ناپسند کو اہمیت دیتا، مجھ سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ میرا احترام بھی کرتا تھا، اور اس کی یہی بات مجھے بہت خاص لگتی تھی۔ اور پھر پورے 2 مہینے کے بعد میں شہرام کی دلہن بن کر خالہ کی دہلیز پار کر آئی۔ شہرام مجھے اپنے خوبصورت سے بنگلے میں لے گیا جو صرف میرا اور اس کا تھا۔ اس کے پھولوں سے سجے ہوئے کمرے میں بیٹھ کے میں خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی تصور کر رہی تھی، جس نے اکیلے اپنے باپ کی دہلیز پھلانگی، اور آج دنیا کی ساری خوشیاں میری جھولی میں تھیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں زندگی میں کبھی اتنی آگے نکل سکوں گی۔ یہ میری ہمت تھی جس نے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا تھا۔ میں نے نہ خود کو جھکنے دیا تھا، نہ اپنے جذبوں کو ہارنے دیا تھا۔ اسی لیے آج میں ایک مشہور وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ شہرام کی بیوی بھی بن چکی تھی۔ میری نانی اکثر اماں کو کہتی تھی کہ باپ کے بغیر اولاد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ بیٹی کا ساتھ ہے، تو اگر اپنے شوہر کی دہلیز چھوڑے گی تو تیری بیٹی ساری زندگی رلتی رہے گی۔ میری نانی کی انہی باتوں کی وجہ سے میری ماں نے ساری زندگی جبر کو برداشت کیا، لیکن میں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اپنے باپ کے ساتھ کے بغیر بھی میں اس دنیا میں اپنی پہچان رکھتی ہوں۔ شہرام نہ میرے باپ کو جانتا تھا، نہ ان لوگوں نے
میرے ماں باپ کے حوالے سے مجھ سے کوئی سوال پوچھا تھا۔ شہرام نے مجھے صرف اور صرف میرے اپنے کردار کی وجہ سے اپنایا تھا۔ سیج پہ بیٹھی میں شہرام کی منتظر تھی۔ جلد ہی وہ کمرے میں چلا آیا۔ اس نے آتے ہی مسکرا کے مجھے دیکھا، پھر ہمیشہ کی طرح میری تعریف کرنے لگا، لیکن یہ پہلی بار تھا جب اس کی تعریف سن کے میرے چہرے پہ بھی پوری طرح مسکراہٹ آئی تھی، ورنہ اس سے پہلے میں ہمیشہ اسے ایسی باتیں کرنے سے روک دیا کرتی تھی۔ شہرام نے شادی کے تحفے میں مجھے میری فیورٹ گاڑی دی تھی اور ساتھ ہی محبت سے مجھے پوری طرح اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ شہرام کے ساتھ شادی کر کے مجھے لگا میری زندگی مکمل ہو گئی۔ میں نے اپنی ماں اور اپنے باپ کے قصوں کو بہت پیچھے کہیں چھوڑ دیا تھا۔ اب میں کبھی اپنی ماں کو یاد نہیں کرتی تھی، نہ مجھے ان لمحوں کو یاد کرنا تھا جو مجھے تکلیف دیتے تھے۔ میرے باپ نے 1-2 دفعہ مجھ سے ملنے کی کوشش کی تھی، لیکن میری خالہ نے انہیں کبھی میرے قریب نہیں آنے دیا، اور اب شہرام کے گھر آ کے تو میں پوری طرح اپنے ماضی سے دستبردار ہو گئی۔ میں نے شادی کے کچھ دنوں بعد دوبارہ سے اپنا آفس جوائن کر لیا۔ میں جس کیس میں ہاتھ ڈالتی اسے جیت کر ہی دم لیتی تھی۔ اسی وجہ سے میں بہت جلد بہت مشہور ہو گئی۔ ہر بڑا کیس میرے پاس آنے لگا۔ پھر ایک دن ایک بہت ہی امیر اور خوبصورت عورت میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے اپنے وجود پہ لگے کئی زخم دکھائے۔ اس نے بتایا کہ اس کا شوہر اس پہ بہت زیادہ تشدد کرتا ہے اور اب وہ علیحدگی چاہتی ہے، لیکن اس کا شوہر اسے طلاق نہیں دینا چاہتا۔ اور جب اس نے اپنے شوہر کا نام بتایا تو میں بری طرح سے اچھل پڑی، کیونکہ وہ ایک بہت مشہور سیاستدان تھا۔ میں نے حیرت سے اس عورت کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا کہ آپ جانتی بھی ہیں آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ وہ عورت بہت اداسی سے مسکرائی، کہنے لگی ہاں جانتی ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی میرا کیس لڑنے کو تیار نہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ یہ کیس ضرور لڑیں گی۔ میں نے اس عورت سے کافی سارے سوالات پوچھے۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے تو میں نے اس کا کیس دائر کر لیا۔ کیس دائر ہونے کی دیر تھی کہ ہر طرف میڈیا پہ شور مچنے لگا، میرے نام کا ڈنکا پٹنے لگا۔ کوئی میری طرفداری کر رہا تھا، کوئی میرے مخالف کھڑا تھا۔ ہر کسی کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ میں نے ایک پبلسٹی سٹنٹ کیا ہے۔ ساتھ ہی میری کلائنٹ پر بھی بہت زیادہ کیچڑ اچھالا جا رہا تھا، لیکن مجھے کسی بھی صورت اپنی کلائنٹ کو انصاف دلوانا تھا۔ میں نے 4 پیشیوں تک اس کیس کو جس طرح سے لڑا وہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ مجھ پہ ہر طرف سے دباؤ ڈالا گیا، مجھے خریدنے کی کوشش کی گئی، لیکن میں کسی بھی طرح ڈومیسٹک وائلنس کے اس کیس کو ہار نہیں سکتی تھی۔ اس کیس کو جیتنا میرے لیے ایسے تھا جیسے اپنی ماں کے کیس کو جیتنا۔ شہرام نے مجھے کئی بار روکنے کی کوشش کی کہ میں اتنے بڑے لوگوں سے پنگا نہ لوں، لیکن مجھے لگتا تھا کہ انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ میری کلائنٹ کو حق تھا کہ وہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور ایک ایسے درندے نما شوہر سے نجات حاصل کرے جو اسے دن رات اذیت کا نشانہ بناتا ہے۔ چوتھی پیشی پر جب میں نے کیس جیتا تو میڈیا پہ ہر طرف میرے نام کے چرچے ہونے لگے۔ کئی اخبارات نے میرے انٹرویوز چھاپے۔ میں اپنی اس کامیابی پہ بے انتہا خوش تھی اور مسرور بھی تھی۔ سارا دن آفس میں گزارنے کے بعد میں جب واپسی کے لیے نکلی تو شہرام کی کال آ گئی۔ وہ کہنے لگے کہ آج میں نے تمہاری اس کامیابی کے لیے بہت بڑی سیلیبریشن رکھی ہے، اس لیے گھر آنے کے بجائے اس ہوٹل میں پہنچو جہاں ہم ہمیشہ ملاقات کرتے تھے۔ اس نے مجھے میرے پسندیدہ ہوٹل میں آنے کا کہا اور میں بہت خوش ہو گئی کہ میرا شوہر میری ہر کامیابی پہ میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا اور گاڑی کا رخ بدلوا لیا اور خود سکون سے سیٹ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی، کیونکہ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی اور اب پارٹی میں بھی کئی گھنٹوں تک مجھے شور شرابے کا سامنا بھی کرنا تھا، کیونکہ میرا شوہر جب بھی پارٹی رکھتا تھا تو وہ اپنے سارے فرینڈز کے ساتھ ساتھ میری ساری فرینڈز اور بہت سی میری کلائنٹس کو بھی انوائٹ کیا کرتا تھا۔ گاڑی تیزی سے ہوٹل کی طرف سفر کر رہی تھی، لیکن راستے میں اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گاڑی لڑکھڑا کے رک گئی۔ میں نے گھبرا کے ڈرائیور کو دیکھا۔ وہ کہنے لگا میڈم جی گاڑی کا ٹائر پھٹا ہے، مجھے ٹائر چینج کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کے وہ گاڑی سے اتر گیا
پھر ڈگی کھول کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے موبائل نکالا، ٹائم دیکھنے لگی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ شہرام نے مجھے 9 بجے سے پہلے پہنچنے کا کہا تھا، کیونکہ ہوٹل میں پہنچ کے مجھے تیار بھی ہونا تھا۔ شاید اس نے گیسٹس کو 9 بجے بلوایا تھا۔ مجھے فکر ہونے لگی، اس لیے موبائل میں نے واپس بیگ میں ڈالا اور پلٹ کے ڈرائیور کو دیکھا تو وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ڈرائیور کو آواز لگاتی، اچانک ہی گاڑی کا دروازہ کھلا اور کسی نے کس کے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا اور مجھے گاڑی سے کھینچ لیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میری دنیا پوری طرح پلٹ چکی تھی۔